اور کوئٹہ میں بھی سمچار بیٹھے ہوئے ہیں، BLA کے، BLF کے، براس کے اور دوسری تنظیموں کے سمچار وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انتظار میں ہیں کہ کب ان کو گرین سگنل آتا ہے تو شہر کے اندر وہ پھر جو سرکاری عمارتیں ہیں ان پہ قبضے کریں گے اور شہر کے اندر جو ہے وہ پاکستانی فوج کی چھاؤنیوں پہ حملے شروع کریں گے اور پھر باہر سے جو سرمچار ہیں یہ کوئٹہ کو انسرکل کریں گے۔ پاکستان آرمی کے لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا کہ آپ اس جنگ کو اب مزید طول دیں، اب آپ کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ بلوچستان نہ کبھی پاکستان کا حصہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ یہ جنگ آخری بلوچ تک، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، آخری بلوچ تک بلوچ قوم اپنی آزادی کی جنگ لڑے گی۔ پاکستان جس مقصد کے لیے قائم ہوا تھا کہ سینٹرل ایشیا کو ہندوستان کا زمینی راستہ نہ دیا جا سکے، سوویت یونین کو یا روس کو جو ہے وہ گرم پانیوں کی طرف جو پیش قدمی ہے وہ اس سے روکا جائے، وہ اب افادیت اس کی ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ بلوچستان سے آج بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی حوصلہ افزا ہیں اور پاکستان کا یہ پروپیگنڈا کہ انہوں نے جو ہے وہ سہراب شہر جو ہے وہ آزاد کروا لیا ہے بلوچ سرمچاروں سے، بیسیکلی BLA سے، یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس کا کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ سہراب ابھی بھی BLA کے کنٹرول میں ہے، 40,000 سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے بھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کی ہائی وے ہے، کراچی کوئٹہ ہائی وے، اس کے اوپر بھی ابھی تک قبضہ ہے۔ بلکہ میں آپ کو اور خبریں بھی دیتا ہوں، اور یہ ایک خبر ہے کہ بلوچستان میں آزادی پسندوں کی جانب سے شہروں، شاہراہوں پر کنٹرول، IED دھماکوں میں فورسز کو نشانہ بنانے، فورسز کے اہلکاروں کو ہلاک کر کے اسلحہ ضبط کرنے کے واقعات کے جواب میں پاکستان کے وزیر داخلہ نے کیا کیا؟ مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ صرف گالیاں دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آج کے بعد سب جو ہے سرکاری ڈاکومنٹس میں اس کو فتنہ الہندوستان پکارا جائے، جیسے ادھر فتنہ خوارج ہے نا، الخوارج، تو یہاں فتنہ الہندوستان پکارنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس پہ عمر حیات چٹھا سیکشن آفیسر کے دستخط ہیں جو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ جو مرضی کہتے رہیں، بلوچ پوری دنیا جانتی ہے کہ اپنی آزادی کے لیے جنگ کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ زہری کے میں حملہ ہوا ہے اور زہری میں جو ہے وہ حملے کے بعد مستونگ میں حملہ ہوا ہے۔ مستونگ کا جو ضلع ہے وہاں پہ نامعلوم مسلح افراد جو ہے انہوں نے لیویز کا جو تھانہ ولی خان ہے اس پہ حملہ کیا اور تھانے کو آگ لگا دی، اور کوئٹہ کراچی ہائی وے پر انہوں نے ناکہ لگا کے سنیپ چیکنگ شروع کی ہوئی ہے، جو میری آخری اطلاع تک وہ جاری تھا، اور لیویز کے اہلکاروں کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، تمام اسلحہ اور ان کا ساز و سامان کانفسکیٹ کر لیا، یعنی کہ ضبط کر لیا ہے۔ یہ خبر BBC پہ بھی چلی ہے ایک خبر، اور وہ یہ ہے کہ ہنا جو ہے، جو ہنا جھیل بڑی مشہور ہے، وہاں ہنا پولیس اسٹیشن کے SHO نوید اختر نے BBC کو بتایا کہ نامعلوم افراد نے کلی منگلہ کے قریب دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا، جو اس وقت پھٹ گیا جب ایک گاڑی گزر رہی تھی۔ اچھا، یہ بالکل کوئٹہ کے پاس ہوا ہے یہ واقعہ، اور اس میں جو ہلاک ہونے والے ہیں وہ مقامی قبائلی شخصیت ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مائن تھی ان کی اور یہ کان کے مالک تھے، اور اس کان میں دھماکہ ہوا تو یہ اس دھماکے کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے جب یہ دھماکہ ہوا، اور یہ بازئی قبیلے سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے۔ اس دھماکے میں IED کے ساتھ جو ہوا، ان کے دونوں بیٹے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ ایک حملہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں جو ہے وہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، اور وہاں سے بم دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مسلح افراد جو ہے BLF کے انہوں نے خاران میں ملٹری انٹیلیجنس کے دفتر پر ریڈ زون میں گھس کر حملہ کیا، شدید فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں ابھی تک آ رہی ہیں کہتے ہیں وہاں سے،
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی بہت بڑے حملے کی ریہرسل ہو رہی ہے، جو کبھی ایک شہر پہ قبضہ کرتے ہیں پھر دوسرے پہ کرتے ہیں، تو یہ ریہرسل ہو رہی ہے فائنل اسالٹ کے لیے۔ سوراب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سینٹرل بلوچستان کا ایک انتہائی اہم ضلع ہے، جو پہلے ضلع کلات کا حصہ تھا، اور یہاں پہ لوگوں نے بلوچ سرمچاروں کو خوش آمدید کہا اور سیلفیاں لینے کے لیے بےتاب تھے۔ اس کے علاوہ گیس پائپ لائن، 2 گیس پائپ لائنز کو دھماکے سے اڑایا گیا ہے، ایک ڈیرہ مراد جمالی کے مقام پر اور دوسری جو ہے وہ ڈیرہ بھگٹی میں سوئی میں، وہاں پہ ان 2 پائپ لائنوں کو، گیس پائپ لائنوں کو اڑا دیا گیا ہے۔ اب ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آدھا بلوچستان اس وقت بی ایل اے کے قبضے میں ہے۔ بی ایل ایف نے خزدار کے علاقے میں فوج کو عبرتناک شکست دی ہے، فوج وہاں سے بھاگ گئی ہے۔ جیسا میں نے بتایا، خاران میں ایم آئی کے دفتر پر ریڈ زون میں گھس کر انہوں نے حملہ کیا۔ اسی طرح سے جو ہے سلسلہ جاری ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ مستونگ اگر پہنچ گئے ہیں تو مستونگ سے کوئٹہ تقریباً 45 کلومیٹرز کا سفر بتایا جاتا ہے، اور کوئٹہ میں بھی سرمچار بیٹھے ہوئے ہیں، بی ایل اے کے، بی ایل ایف کے، براس کے اور دوسری تنظیموں کے سرمچار وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ انتظار میں ہیں کہ کب ان کو گرین سگنل آتا ہے تو شہر کے اندر وہ پھر جو سرکاری عمارتیں ہیں ان پہ قبضے کریں گے، اور شہر کے اندر جو ہے وہ پاکستانی فوج کی چھاؤنیوں پہ حملے شروع کریں گے، اور پھر باہر سے جو سرمچار ہیں یہ کوئٹہ کو انسرکل کریں گے۔ اس طرح کی بات سننے میں آ رہی ہے، اور یقیناً بی ایل اے اور بی ایل ایف جو ہے وہ اب آنکھ میں چولی نہیں کھیل رہی، بلکہ وہ اب فیلڈ میں آ کے پراپر کھیل رہی ہے۔ یہ اب ون ڈے میچ نہیں کھیل رہی، یہ اب ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے پاکستان آرمی کے خلاف۔ اور پاکستان آرمی کے لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا کہ آپ اس جنگ کو اب مزید طول دیں، اب آپ کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ بلوچستان نہ کبھی پاکستان کا حصہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ یہ جنگ آخری بلوچ تک، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، آخری بلوچ تک بلوچ قوم اپنی آزادی کی جنگ لڑے گی، بلوچستان کو آزاد کروائے گی، بلوچستان کو ایک ڈیموکریٹک سیکولر کنٹری بنائے گی، اور یہاں سے آتنکواد کا جو ہے مکمل خاتمہ ہوگا جب پاکستان جو ہے اس کے 4 ٹکڑے ہوں گے۔ اور یہ میں نیگیٹیولی نہیں کہہ رہا، پازیٹیولی کہہ رہا ہوں۔ ہمیں سب کو ویلکم کرنا چاہیے کہ یہ وہ کنٹری جو انگریزوں نے بنایا تھا اپنی سہولت کاری کے لیے، اور یہاں پہ فوج اور فوج کے جرنیلوں کو یہاں پہ مسلط کیا تھا، اس کی افادیت اب ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان جس مقصد کے لیے قائم ہوا تھا کہ سینٹرل ایشیا کو ہندوستان کا زمینی راستہ نہ دیا جا سکے، سوویت یونین کو یا روس کو جو ہے وہ گرم پانیوں کی طرف جو پیش قدمی ہے وہ اس سے روکا جائے، وہ اب افادیت اس کی ختم ہو چکی ہے۔ اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے بھائی، تو اب آپ لوگ آرام سے ہتھیار ڈالیں، اپنی جان بھی بچائیں، اپنے سپاہیوں کی جان بھی بچائیں، اور قتل عام جو آپ کر رہے ہیں اس کو ختم کریں۔ اور ناظرین، جیسے ہی مجھے کوئی اور اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ دیکھتے رہیں بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔